السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق رائے را پر اور را باریک کا قاعدہ چل رہا ہے، جو کہ تختی نمبر 14 کا بیان چل رہا، تختی نمبر 14 کے اندر میں ہے۔ را ساکن پر کب ہوتی ہے، را ساکن باریک کب ہوتی ہے، را مشددہ پر کب ہوتی ہے، را مشددہ باریک کب ہوتی ہے، را کے اوپر کب زبر آئے گی تو کیا پڑھا جائے گا، یعنی یہ سبق ہمارا چل رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پچھلے سبق میں اس کا قاعدہ را ساکن کا پورا مکمل بتا دیے تھے کہ کب کب کس کس صورت میں را ساکن پر ہوتی ہے، را پر ہوتی ہے، را باریک ہوتی ہے، کس کس حالت کے اندر میں، کس شرط کے اندر میں را ساکن ہے، اس سے پیچھے والے حرف کے زیر ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جو کہ باریک ہوتی ہے۔ جو آج کے سبق میں آج کے نورانی قاعدہ والوں نے جو بیان کیا ہے، یعنی اس کا مثال دیا ہے، اس مثال کے اندر میں اس قاعدہ کو فٹ کر کے ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ بہر کیف ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ آپ لوگ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ لوگوں تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اور پچھلا سبق جو بھی بندہ نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ ہر سبق کا تعلق پیچھے والے سبق سے ہوتا ہے، کچھ باتیں اس سبق میں ہوتی ہے پیچھے والے سبق میں، کچھ باتیں اس سبق میں ہوتی ہے۔ تو را ساکن کا بیان چل رہا تھا، رائے مشددہ و را ساکن کا بیان تختی نمبر 14 کے اندر میں آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جہاں تک پڑھے تھے میرے صادن تک پڑھے تھے، اور آج جو ہے وہاں سے پڑھیں گے قرطاسن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرطاسن۔ قرطاسن۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ را جو ہم قاعدہ بتائے تھے اس کے مطابق یہ پر ہوگی یا باری ہوگی، کیا قاعدہ تھا، کیا ضابطہ تھا، کیا قانون تھا، کیا رول تھا اس کا، رائے ساکن کی باریک ہونے کی کیا قانون، کیا رول تھا، کیا قاعدہ تھا۔ تو یہاں پر آپ کو اس کا کس طریقے سے اجرا کرنا ہے، اس کو پڑھنا کس طریقے سے، پہلی بات آپ کو دھیان میں دینا ہے، آپ کو دماغ میں اٹھانا ہے کہ یہاں پر رائے ساکنہ پر ہوگی، بس یہ سمجھو۔ دوسری بات آپ کو بتائے تھے کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کی باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنے شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سے کوئی شرط اگر پائی جائے گی تو پھر رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کیا پایا جا رہا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کیا پایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، رائے ساکنہ پہلی شرط کیا تھی کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو، اور وہ زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ عارضی اور اصلی سمجھائے تھے، کس کا مثال دیے تھے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، مطمئنہ ترجعی، ہے نا، ارجعی اگر ٹھہریں گے تو ارجعی پڑھیں گے، وصل کی صورت میں جو کہ زیر لایا جاتا ہے، زبر زیر یعنی حرکت لائی جاتی ہے وصل کی صورت میں۔ تو وہاں پر آپ کو ہم کل کے سبق میں مثال دے دیے تھے، وہ پچھلا سبق میں دیکھ لینا۔ بہرکیف یہاں پر کیا ہے کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور وہ زیر عارضی نہ ہو بلکہ زیر اصلی ہو، تو پھر رائے ساکنہ کیا ہو جائے گی؟ باریک ہوگی۔ لیکن یہاں پر رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور وہ زیر عارضی بھی نہیں ہے، اصلی بھی ہے، پھر بھی رائے ساکنہ پر ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ پھر آگے دیکھو دوسری شرطیں، بس تینوں شرطیں سمجھ لو۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور وہ زیر اسی کلمہ کے اندر میں ہو، دوسرے کلمہ میں نہ ہو۔ تو یہ بھی ہے اس کے اندر میں، رائے ساکنہ سے پہلے زیر
اصلی ہے اور رائے ساکنہ سے پچھلے والے حرف کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر اسی کلمہ کے اندر میں پائی جاتی ہے، پھر بھی را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اور ایک شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی آپ سمجھ لو کہ رائے ساکنہ سے پیچھے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو اور اسی کلمہ کے اندر میں اگر حرف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف پائی جاتی ہو تو وہ را ساکنہ کیا ہو جائے گی؟ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ تو وہ تیسری والی شرط اس کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ کیا پائی جا رہی ہے؟ پائی جا رہی ہے نا کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور اسی کلمہ کے اندر میں وہ زیر ہے اور وہ زیر اصلی بھی ہے، لیکن تیسری جو شرط ہے وہ تیسری شرط جو کہ حرف مستعلیہ ہے، تو حرف مستعلیہ بتائے تھے خصہ خا صاد ضغطن ضاد غین طا قز، اس میں سے کیا ہے؟ قاف ہے نا، چھٹا نمبر والا قاف۔ اسی کلمہ کے اندر میں حرف مستعلیہ آ گیا تو یہ اب رائے ساکنہ پر نہیں ہو، باریک نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر رائے ساکنہ پر ہو رہی ہے، باریک نہیں ہو رہی ہے۔ وہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ رائے ساکنہ باریک نہیں ہو رہی ہے بلکہ پر ہو رہی ہے۔ سمجھے؟ یہ سبق سمجھ میں آ گیا؟ جو چیز اگر سبق میں سمجھ میں نہیں آتا ہے بچوں لوگ تو آپ لوگ ہم سے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کیوں نہیں آ رہا، مطلب جس طریقے سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ العظیم۔ دیکھیے آپ کو پڑھنا ہے اس کو کس طریقے سے اور اجرا کس طریقے سے کرنا ہے وہ دیکھو۔ اب قاف را زر قر طا الف زبر طا سین دو زر سن قر طا سن۔ اوکے، دیکھو قاف را زر قر، رائے ساکنہ پر ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، لیکن حرف مستعلیہ کے 7 حرف میں سے 7 حرف میں سے قاف اسی کلمہ کے اندر میں موجود ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ بس اتنا بولنا ہے، پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی یہ نہیں بولنا ہے، یہ اجرا کا طریقہ ہے۔ کوئی پوچھتا ہے اگر کہ رائے ساکنہ باریک کیوں نہیں ہو رہی ہے، رائے ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر تو ہے، یہ تو ایک قاعدہ ہے، لیکن اس کو آپ کو بتانا یہی ہے کہ رائے ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ زیر ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، 3 شرطوں میں سے ایک شرط اس کے اندر میں پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہو جائے گی۔ وہ شرطیں کیا ہے جو کہ ہم اجرا کے اندر میں بولے اور آپ کو سمجھائیں، وہی شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ قاف را زر قر، رائے ساکنہ پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، لیکن حروف مستعلیہ کے 7 حرف میں سے قاف اسی کلمہ کے اندر میں موجود ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی، پر ہوگی۔ بس اتنا بولنا ہے، پر ہوگی۔ جیسے قاف را زر قر طا الف زبر طا، الف مدہ، آپ کو یہ سب کا اجرا کر لینا جو کہ آپ پیچھے پڑھائے تھے ہم پہلے، اس میں رائے ساکنہ قاعدہ چل رہا ہے تو ہم را ساکن کا اجرا کر کے بتا دیتے ہیں۔ قاف را زر قر، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، لیکن حرف مستعلیہ کے 7 حرف میں سے قاف اسی کلمہ میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی۔ جیسے قاف را زر قر طا الف زبر طا سین دو زر سن قر طا سن قر طا سن۔ اوکے، یہ ہو گیا۔ اگلا ہے کیا ہے؟ اگلا ہے فرقتن، فرقتن۔ فرقتن، اب یہاں پر دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے بچوں کہ فرقتن وہی چیز اس کے اندر میں بھی ہے جو کہ قرطاسن کے اندر میں تھا، وہی تھا، سمجھے؟ اسی طرح اس کا بھی اجرا اسی طریقے سے ہوگا، اس کے اندر میں بھی وہی ساری چیزیں پائی جا رہی ہے، اس لیے رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ تو کیسے بولو گے، اجرا کیسے کرو گے؟
فارا زیر فر، قاف زبر قا، تا دو پیش تن، فرقتن، فرقتن، را کو پر پڑھنا ہے۔ رائے ساکنہ فارا زیر فر، رائے ساکنہ پر ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، لیکن حرف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے قاف اسی کلمہ میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، جیسے فارا زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیش تن، فرقتن۔ یہ چیز دیکھنا ہے۔ اور رائے ساکنہ باریک ہونے کا جو پیچھے کل کے سبق میں رائے ساکنہ کے باریک کے بارے میں پڑھائیں گے، باریک کی صورت ہے، یہاں پر اس سبق کے اندر میں سب را پر ہوگی، اور کیوں ہوگی نہیں ہوگی وہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں، لیکن کل کے سبق میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے رائے ساکنہ پر ہوگی۔ اس کے اندر ایک چیز پایا جاتا ہے، اسی کلمہ کے اندر میں موجود ہوتا ہے حرف مستعلیہ، لیکن پر بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی رائے ساکنہ باریک ہوتی ہے۔ وہ کیا صورت ہے نہیں ہے، وہ رائے ساکن پر کا باریک کے قاعدہ میں ہم بتائیں گے، سمجھے؟ تو یہاں پر آپ کو وہی چیز سمجھنا، قرطاسن کے کو جس طریقے سے سمجھے وہی ساری چیزیں اس کے اندر میں بھی پائی جاتی ہے، کہ اسی کلمہ کے اندر میں رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن اسی کلمہ کے اندر میں موجود ہے وہ تین شرطوں میں سے تیسرا والا شرط ہے۔ تیسرا والا شرط کیا تھا؟ حرف مستعلیہ کے ساتھ حرف میں سے قاف ہے، اس وجہ سے رائے ساکنہ پر ہو رہی ہے، باریک نہیں ہو رہی ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا آپ کو۔ دوسرا ہے امر تابو، امر امر تابو۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، پھر بھی رائے ساکنہ پر ہو رہی ہے۔ کیوں پر ہو رہی ہے؟ باریک نہیں ہے، یہاں پر بھی رائے ساکنہ پر ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ باریک نہیں ہوگی، کیوں ہوگی؟ تو وہ جو ہم آپ کو بتائے تھے رائے ساکنہ سے دوسری والی شرط اس کے اندر میں پائی جا رہی ہے، وہ کیا شرطیں تھی دوسری والی بچوں؟ دوسری والی شرط یہ تھی کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو، اور وہ زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ زیر ہو اور وہ زیر اصلی ہو، اور وہ زیر اسی کلمہ کے اندر میں موجود ہو، دوسرے کلمہ میں موجود نہ ہو۔ اگر دوسرے کلمہ میں ہے تو رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ تو یہاں پر رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور وہ زیر اصلی بھی ہے، لیکن زیر اصلی بھی ہے، لیکن یہ کلمہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں یہ تھا، دیکھو ارتابو تھا، سمجھے؟ یہ بھی جو حمزہ ہے، یہ حمزہ وصل کی صورت میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں، یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ حمزہ کو لایا جائے گا، اور یہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، سمجھے؟ تو یہ زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے، تو بھی یہ را پر نہیں ہوگی، باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ یہ ایک ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ زیر ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور وہ زیر دوسرے کلمہ میں ہے، اسی کلمہ میں نہیں ہے۔ اس کلمہ میں اگر ہے تو یہاں پر اگر الگ کریں گے، یعنی یہاں پر ٹھہریں گے، ارتابو پڑھیں گے، اگر ٹھہریں گے تو یہ حمزہ کے نیچے زیر لائیں گے، اس لیے کہ ساکن سے عربی کے اندر میں حرف کوئی بھی کلمہ شروع نہیں ہوتا ہے، ساکن والا حرف پڑھا نہیں جا سکتا ہے، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر کو لایا جا رہا ہے۔ اور بہرکیف یہ ارتابو یہ امر کا قاعدہ ہے، یہ صرف کا قاعدہ ہے، آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کیوں ہے نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر اگر ہم ٹھہریں گے یعنی وصل کریں گے، ٹھہرنے کی صورت میں حمزہ کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ زیر عارضی ہے، عارضی طور پہ لایا گیا ہے یہ پڑھنے کے لیے، سمجھے؟ یعنی یہاں ملا کر کے پڑھنے میں دشواری ہوگی، ساکن سے پڑھنے میں دشواری ہوگی، اس وجہ سے یہاں پر یہ لایا گیا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟
یہ سمجھنا ہے کہ را ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے اور وہ زیر اسی کلمہ میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمہ کے اندر میں موجود ہے، تو را ساکنہ باریک ہوگی، باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی، سمجھے؟ تو اس کا اجرا کیسے کرو گے؟ حمزہ امر تابو، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، میم را زر مر، را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ زیر اس دوسرے کلمہ میں موجود ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، سمجھے؟ اس طریقے سے اجرا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، میم را زر مر، رائے ساکنہ پر ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ زیر دوسرے کلمہ میں موجود ہے، اس لیے رائے ساکنہ باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی۔ اگر اس کو ٹھہرو گے تو بھی یہاں پہ یہ بولنا کہ حمزہ را ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے، اس وجہ سے رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو یہ ہو گیا حمزہ زبر آ، میم را زر مر، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، امر تابو، سمجھ میں آ گیا بات؟ اس کے بعد ہے رب ارجعونی، اوکے، رب ارجعونی، اوکے۔ یہاں پر بھی ایک چیز ہے، کیا ہے یہاں پر کہ رائے ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، جو ہم کو ام ارتابو، جو کہ ہم مثال دیا آپ کو پیچھے لکھ کر کے، تو یہاں پر کیا ہے، رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ را پھر بھی پر ہو رہی ہے، باریک نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ زیر ہے اسی کلمہ، را ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ زیر اصلی نہیں ہے، زیر اصلی شرط ہے رائے ساکنہ کی باریک ہونے کی، زیر اصلی نہیں ہے بلکہ زیر عارضی ہے۔ رب ارجعون ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رب بر، حمزہ نہیں پڑھی گئی، رب ارجعونی ہے نا، حمزہ نہیں پڑھی گئی، یہ ہم یہاں پر لکھیں ایسے یہ لکھنا نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن اصل میں یہ تھا ارجعون، اگر پڑھیں گے تو حمزہ را ساکن سے پہلے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ زیر دوسری کلمے کے اندر میں ہے، ایک یہ بات ہے۔ اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو بولیں گے زیر اسی کلمہ میں نہیں ہے، لیکن یہ زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے، اس وجہ سے رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو رائے ساکنہ پر ہوگی، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے، لیکن وہ زیر دوسرے کلمہ میں، اسی کلمہ میں نہیں ہے، اس وجہ سے رائے ساکنہ کیا ہوگی؟ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی، سمجھے؟ اجرا ایسے کرو گے جیسے پیچھے کیے، را با زبر رب، با را زر بر، رائے ساکنہ پر ہوگی اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن وہ زیر اسی کلمہ میں نہیں ہے، دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے رائے ساکنہ پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جیم زرجی، عین و پشعو، جیعو، نون زرنی، جیعونی، رب ارجعونی، اوکے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی رہے گا، انشاءاللہ العظیم کل کے سبق میں ہم اور بھی را ساکن کے بارے میں پور کا ہی قاعدہ کچھ باقی رہ گیا جو کہ مثال ہے، وہ ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ العظیم بتائیں گے اور سمجھائیں گے، اس کے اندر میں قاعدہ بھی اور بتائیں گے۔ لیکن آج تھوڑا سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہیں تک سبق پڑھاتے ہیں، سمجھے بچوں؟ جو بھی بندہ چینل پہ نئے آئے تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کر لیجئے، اور
تاکہ میں جب بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور بچوں آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اگر جو بندہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے اس سے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کے پاس اگر یہ ویڈیو پہنچے گا آپ کے ذریعے سے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے آپ اس نیت سے شیئر کریں ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔